Jungle. Audio Jungle. کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اس پار ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت تھم جاتا ہے، رنگ خوابوں کی مانند جھلملاتے ہیں اور ہر سرگوشی میں ایک جادو چھپا ہوتا ہے۔ یہ جگہ پرستان کہلاتی ہے۔ وہاں نہ زمین کی قید ہے اور نہ ہی آسمان کی حد۔ پرستان کا دروازہ عام انسانوں کے لیے بند ہوتا ہے، لیکن ہر 100 سال میں ایک بار وہ دل کے خالص لوگوں کے لیے کھلتا ہے۔ دریا کے کنارے شہزادی۔ زمین کے ایک قدیم دریا کے کنارے ایک وسیع سبز وادی میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام ایرا تھا۔ ایرا اپنی خوبصورتی سے زیادہ اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ دریا کی زبان سمجھ سکتی تھی، ہوا کے گیت سن سکتی تھی اور پانی پر چلتے ہوئے گیت گاتی تھی۔ اس کا دل ہمیشہ آزاد پرندے کی طرح پرواز کے لیے بے چین رہتا تھا، لیکن وہ اپنے محل اور ذمہ داریوں کی زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی۔ ایرا ہمیشہ رات کو دریا کے کنارے بیٹھ کر کہانیاں سنا کرتی جو اس کے دل کی موجوں کو بہا لے جاتی۔ خاص طور پر وہ کہانی جو پرستان کے بارے میں تھی۔ کہا جاتا تھا کہ پرستان کے دروازے کے پیچھے ایک جھیل ہے جس میں وہ سب خواب سچ ہو جاتے ہیں جو انسان کبھی دیکھتا ہے۔ ایرا کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ وہ ایک دن اس جھیل کو دیکھے اور اپنے دل کی سب سے بڑی خواہش جان سکے۔ سنہری دعوت نامہ۔ ایک دن جب چاند اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا، ایرا نے دریا کے کنارے ایک چمکتی ہوئی چیز دیکھی۔ یہ ایک سنہری دعوت نامہ تھا جس پر جادوئی الفاظ گندا تھے۔ سالانہ جشن کہکشاں پرستان کی دعوت، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی درج تھی۔ یہ راستہ صرف ان کے لیے کھلے گا جن کے دل خوف سے آزاد اور نیت پاک ہو۔ ایرا نے دعوت نامہ کو ہاتھ میں تھام کر محسوس کیا کہ یہ اس کے دل کی پکار کا جواب ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پرستان کے سفر پر نکلے گی، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ دریا کا راز۔ ایرا نے دریا سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، اے دریا جو میرا رازدار ہے، مجھے پرستان کا راستہ دکھا دے۔ دریا نے ایک مدھر گیت کے ساتھ جواب دیا، ایرا یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنے دل کی سچائی کو پہچاننا ہوگا اور اپنی سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ سن کر ایرا خوفزدہ تو ہوئی، لیکن اس کے دل میں خوابوں کی جوت اس خوف پر غالب آ گئی۔ دریا نے اپنی موجوں سے ایک راستہ بنایا جو چمکتی روشنیوں کی مانند آسمان تک جا پہنچا۔ پرستان کی دنیا۔ جب ایرا پرستان کے دروازے تک پہنچی تو وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکی۔ دروازہ جادوئی پتھروں سے بنا تھا جو روشنی کے مختلف رنگوں سے جگمگا رہے تھے۔ دروازہ خود بخود کھلا اور ایرا کو ایک ایسی دنیا میں لے گیا جسے بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ پرستان کی زمین نرم سفید بادلوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ آسمان پر نہ سورج تھا نہ چاند، بلکہ روشنی ایک جادوئی کہکشاں سے آ رہی تھی۔ ہر طرف پریاں اڑتی پھرتی تھیں، قوس قزح کے رنگین جھرمٹ ہوا میں رقص کرتے تھے اور درختوں سے میٹھے گیت نکل رہے تھے۔ لیکن سب سے حیرت انگیز وہ جادوئی جھیل تھی جس کے بارے میں ایرا نے ہمیشہ سن رکھا تھا۔ جھیل کا امتحان۔ ایرا جھیل کے قریب پہنچی اور اس کے پانی میں جھانکا۔ جھیل نے فوراً اس کے خوابوں کا عکس دکھانا شروع کر دیا۔ ایرا نے خود کو دنیا کے مختلف علاقوں میں آزاد پرندے کی طرح اڑتے ہوئے دیکھا، نئے لوگوں سے ملتے اور مختلف کہانیاں جمع کرتے ہوئے۔ لیکن اچانک جھیل کی سطح دھندلا گئی اور اس میں ایک پراسرار سایہ ابھرا۔ یہ سایہ پرستان کے بادشاہ کا تھا جو ایک عظیم اور جادوئی ہستی تھا۔ بادشاہ نے کہا، ہر وہ شخص جو یہاں آتا ہے اس کی خواہش پوری ہونے سے پہلے ایک آزمائش سے گزرنا ہوتی ہے۔ تمہیں بھی اپنی ہمت اور دل کی پاکیزگی کا ثبوت دینا ہوگا۔ ایرا نے بہادری سے جواب دیا، میں کسی بھی آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ آزمائش، پھولوں کو جگانا۔ بادشاہ نے ایرا کو پرستان کے ایک ویران باغ میں لے جا کر کہا، یہ باغ 100 سالوں سے مردہ ہے۔ اگر تم اپنے دل کا سب سے خوبصورت گیت گاؤ تو یہ پھول پھر سے کھل سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ گیت صرف اس وقت اثر کرے گا جب یہ تمہارے دل کی گہرائیوں سے نکلے گا۔ ایرا نے آنکھیں بند کی، اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکا اور اپنی زندگی کا سب سے مدھر گیت گایا۔ اس کی آواز پرستان کی ہواؤں میں گونجنے لگی اور ایک ایک کر کے تمام پھول جگمگانے لگے۔ باغ دوبارہ زندہ ہو گیا اور پورا پرستان اس کے گیت کی گونج سے گونج اٹھا۔ انعام اور آزادی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ایرا کو ایک جادوئی موتی دیا اور کہا،
یہ موتی تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں لے جا سکتا ہے۔ اب تم آزاد ہو ایرا، تمہارا خواب سچ ہو چکا ہے۔ ایرا نے پرستان کا شکریہ ادا کیا اور موتی کی مدد سے دنیا کی سیر پر نکل گئی۔ وہ نئی دنیایں دیکھتی، نئی کہانیاں سنتی اور اپنے دل کی خوشی کو پایا، لیکن اس کا دل ہمیشہ پرستان کی یادوں میں بستا رہا۔ انجام: کہتے ہیں کہ آج بھی جب چاندنی راتوں میں دریا گنگناتا ہے، وہ ایرا کے گیت کی بازگشت ہوتی ہے۔ اور اگر تمہارا دل بھی خوابوں کا گھر ہے تو شاید تمہیں بھی ایک دن پرستان کی دعوت مل جائے۔